رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رمضان کے اصل مقصد کو پہچاننا. رمضان کیوں آ رہا، رمضان میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، رمضان کا اصل مقصد کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے. دیکھیے رمضان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم لوگوں کو سورہ بقرہ آیت نمبر 183 نکال کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے وہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی، تمہارے اوپر بھی روزے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے تھے، لیکن روزے کیوں تھے، روزے کی وجہ کیا ہے، یہ اصل چیز، اصل بنیاد اس چیز کو سمجھنا ہے. اگر یہ نہیں سمجھ میں آیا تو پھر روزے رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا. روزوں کا اصل مقصد تقوی ہے، ہمارے اندر تقوی آ جائے. ہم روزے رکھنے سے، ہم بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اگر ہم روزے چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. فائدہ کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، تمہارا فائدہ ہے، تمہارے اندر تقوی آنا، اس لیے میں یہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیا. اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ یاد رکھو، تقوی اللہ کا ڈر ہے، گناہوں سے بچنا. تقوی کا ایک مطلب ہوتا ہے اللہ کا ڈر، تقوی کا ایک مطلب ہوتا ہے بچنا، بچنے کی عادت ہمارے اندر آ جانا. کیسے؟ گناہوں سے بچنا. کیسے؟ دیکھیے ہم لوگ رمضان کے مہینے میں کئی حلال چیزوں سے بھی بچتے ہیں. حرام چیزیں تو حرام ہی ہے، ہمیشہ ہی بچنا ہے، لیکن حلال چیزوں سے بھی ہم بچتے ہیں رمضان کے مہینے میں. کھانا کھانا حلال ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں صبح فجر سے لے کے مغرب تک ہم لوگ کھانے سے بچتے ہیں. پانی پینا حلال ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ صبح فجر سے لے کے مغرب تک ہم لوگ پانی پینے سے بچتے ہیں. ایسی کئی حلال چیزیں ہیں جن سے ہم بچتے ہیں. تو یہ رمضان کے ایک مہینے میں ہمارے اندر حلال چیزوں سے بچنے کی عادت اگر آ جائے تو پھر یہ عادت ہمیں باقی 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے بھی بچانے میں آسانی پیدا کرے. یہ بچنے کی عادت، حلال چیزوں سے ایک مہینہ بچو، باقی 11 مہینے حرام چیزوں سے بھی بچو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا. یہ اصل تقوی ہے، یہ ہے رمضان کا اصل مقصد. رمضان کیوں آ رہا؟ تمہیں بچانے کے لیے آ رہا گناہوں سے. تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی عادت آ جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے. دیکھیے رمضان میں تو ہم ڈرتے نا، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، فریج میں رکھا ہوا بھی ہے، بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، اس کے باوجود بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، تھوک تک نہیں نکلتے. اتنا ڈرتے ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ دیکھ رہا اب میں کھانا نہیں کھاتا، اللہ دیکھ رہا اب میں پانی نہیں پیتا. لیکن پھر رمضان گزرنے کے بعد کتنے ایسے غلط کام، کتنے ایسے گناہ کر لیتے ہیں. جب تمہارا ڈر کدھر گیا؟ پھر اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا بولے سو یہ احساس جو رمضان میں پیدا ہوا تھا، یہ احساس باقی 11 مہینوں میں کدھر گیا؟ یہی احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ روزے لا رہا. یہ ایک مہینہ تمہاری ٹریننگ ہو جائے، یہ ایک مہینہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے، گناہوں سے بچنے کی عادت آ جائے. اس کے بدلے میں باقی 11 مہینے بھی تم لوگ گناہوں سے بچ سکو، حرام چیزوں سے بچ سکو. اللہ تعالیٰ اس لیے رمضان کا مہینہ لا رہا ہے. اور ایک اہم بات ہم لوگ سوچنے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ پورے رمضان کے مہینے میں کھانا مت کھاؤ ایسا نہیں بولا، پانی مت پیو ایسا نہیں بولا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ صرف کھانا کھا سکتے رمضان کے مہینے میں، پانی پی سکتے رمضان کے مہینے میں، لیکن اللہ تعالیٰ صرف وقت بدل دیا، صرف ٹائم بدل دیا نا. روزانہ 11 بجے کھاتے تھے صبح، اللہ تعالیٰ بولا کہ اب نہیں کھا سکتے. روزانہ 2-3 بجے کھاتے تھے دوپہر میں، اللہ تعالیٰ بولا اب نہیں کھانا. مغرب میں کبھی کھانے کی عادت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ بولا ابھی کھانا. صبح 4 بجے اٹھ کے کبھی نہیں کھاتے تھے ہم لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ بولا ابھی سحری کرو، ابھی کھانا ہی کھانا ہے تم کو، سحری میں برکت ہے بولا. تو کھانا کھانا جائز ہے لیکن کھانے کا ٹائم بدل دیا. پانی پینا جائز ہے رمضان کے مہینے میں لیکن ٹائم بدل دیا. کیوں؟ کیونکہ ہماری عادت جو باقی 11 مہینوں میں 11 بجے کھانے کی، 2 بجے کھانے کی تھی، اللہ تعالیٰ بولا اب وہ عادت بدلنا ہے، میں جیسا بولا اسی وقت تم لوگوں کو کھانا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ایسے سچے مسلمان بندے بن جانا، ہم اللہ کے علاوہ کسی غیر کے بندے نہیں بننا، بلکہ غیر کے بندے یا غیر کے غلام بننا تو دور، تم اپنی عادت کے بھی غلام نہیں بننا. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تم دوسرے معبودوں کے غلام بننا تو دور،
تم اپنے خواہشات کے بھی غلام نہیں بننا. تمہاری خواہش بول رہی ہوں گی دوپہر میں 2 بجے کھانے کی، 1 مہینہ رمضان کا اللہ تعالیٰ حکم دیا دوپہر میں نہیں کھا سکتے، اس لیے خواہشت کے غلام بھی نہیں بننا. اللہ اکبر، کتنا بڑا سبق ہے جی اس میں ہمارے لیے. خواہشات کے غلام نہیں بننے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا ہم لوگوں کو حکم دیا، رمضان کا مہینہ دیا. لیکن ہم ہے کہ بس ایک رمضان گزار لیے ایک رسمی طور پر، اس کے بعد پھر پورے 11 مہینے ہم لوگ اپنے خواہشات کے غلام بن کے زندگیاں گزار دیتے. میری خواہش جیسا بولی ویسا میں کر لوں گی، میرا دل جیسا بولا میں ویسا کر لوں گا. مردوں کی یہی حالت، عورتوں کی یہی حالت. اسی لیے رمضان کا مہینہ آتا بھی ہے چلے بھی جاتا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. دیکھو اگر یہ تبدیلی میرے اندر نہیں آ رہی، کون سی تبدیلی؟ اور ایک اہم بات بول رہا ہوں، یاد رکھو. اگر رمضان کا مہینہ تمہاری زندگی میں آیا، اب یہ کون سا مہینہ چل رہا جی؟ شعبان کا مہینہ، اس کے بعد رمضان کا، پھر اس کے بعد شوال کا. اگر رمضان گزرنے کے بعد میرا شعبان اور میرا شوال دونوں ایک ہی طرح کے ہے تو پھر مجھے اس رمضان کے مہینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. میرے اندر کوئی تبدیلی آنا، میرے اندر کچھ چینجز آنا تو ہی پھر اس رمضان کا کچھ فائدہ ہوا، ورنہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. اگر شوال میں اور شعبان میں کوئی فرق نہیں ہے تو میرے اندر یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ میری زندگی میں کئی رمضان آئے. سوچ لینا، کئی رمضان آئے، کئی رمضان چلے گئے، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی کیا؟ میں اگر پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا تو اب نمازی بن گیا کیا؟ پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا تو اب قرآن پڑھنے والا بن گیا کیا؟ پہلے کوئی برائی، فیشن پرستی، کچھ بھی اگر گناہوں کی لسٹ گناؤں تو بہت سارے گناہ ہے، تو کسی بھی گناہ سے میں بچنے والا بنا یا نہیں بنا؟ گناہوں سے مجھے ابھی ڈر لگ رہا یا نہیں لگ رہا؟ میں نیکیوں کی طرف آگے بڑھا یا نہیں بڑھا؟ اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی، میرے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں آیا، تو ایسا کیوں ہوا ہم لوگوں کو سوال کرنا ہے. ابھی سے سوال کر لو، اب تک کتنے رمضان گزرے لیکن میرے اندر اگر ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی؟ جو روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے اندر لانا چاہتا ہے لیکن میرے اندر وہ تبدیلی نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اندر تقویٰ آ جائے اس لیے رمضان کا مہینہ بول رہا، حالانکہ میرے اندر تقویٰ آ رہا نہیں، رمضان آ رہے بھی چلے جا رہے بھی. تو اس کا مطلب اس کا مطلب قرآن جھوٹا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جھوٹا ہے؟ نہیں، اللہ بھی جھوٹا نہیں، اللہ کی قرآن جھوٹی نہیں. جھوٹا میرا روزہ ہے، جھوٹا میں ہوں، کیونکہ میرے اندر تبدیلی میں نہیں لا رہا ہوں تو میرا روزہ جھوٹا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر ایک 10-15 دن کا کوئی کورس دیا، آپ کو بخار آئی تھی، 10-15 دن کے بعد آپ اپنا جائزہ لیتے کہ نہیں لیتے؟ ہاں جی، میرا پیٹ میں درد تھا، مجھے بخار تھا، مجھے کوئی تکلیف تھی، کوئی درد تھا، 10-15 دن گزر گئے لیکن ابھی تک میرا درد کم نہیں ہوا. جائزہ لیتے کم ہوا کہ نہیں ہوا بول کے سوچتے ہم لوگ. اگر کم نہیں ہوا تو یا تو ڈاکٹر کا علاج غلط ہے یا نہیں تو میں غلط ہوں، یا تو میں دوائیاں کھانے میں لاپرواہی کر رہا ہوں، یا ڈاکٹر مجھے اگر کسی چیز سے پرہیز کرنے کا حکم دیا تو میں پرہیز نہیں کر پا رہا ہوں. تو میرے اندر تو بھی غلطی رہنا یا ڈاکٹر کے اندر تو بھی غلطی رہنا، یہ ہم سوچتے ہیں، دنیاوی معاملات میں سوچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ لانا چاہ رہا، اللہ ہمارے اندر برائیوں سے دور رہنے کی عادت ڈالنا چاہ رہا، نفسانی خواہشات سے بچنے کی اللہ تعالیٰ عادت ڈالنا چاہ رہا. لیکن میں ہوں کہ کئی رمضان گزار دے رہا ہوں لیکن میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو اصل میں جھوٹا ہوں، غلطی میرے اندر ہے.